اصفہان دوست کی کہانی شیخ سعدی فرماتے ہیں، ایران کے شہر اصفہان میں میرا ایک چالاک و بے باک دوست رہتا تھا، جس کا خنجر ہمیشہ خون سے تر اور دشمن کا دل اس کی وجہ سے کباب کی طرح آگ پر رہتا۔ ہر روز لڑائی اور بلا ناغہ جنگ اس کا معمول تھا، اور بہادر زور آور بھی ایسا کہ اس کے خوف سے شیر بھی شور میں رہتے، دعوے کے ساتھ ہر تیر پر ایک دشمن کو گراتا۔ اس کا تیر دوہری ڈھال سے ایسے گزرتا کہ کاٹا بھی پھول میں کیا گزرے گا۔ کوئی بہادر ایسا نہیں تھا کہ اس کے خود پہ اس نے تیر نہ مارا ہو اور خود سر کے ساتھی ہی نہ دیا ہو۔ بہادروں کو ایسے قتل کرتا جیسے ٹڈی کے دل کے وقت چڑیاں مکڑیوں کا شکار کرتی ہیں۔ اگر فرید و ایران کا مشہور بادشاہ جس نے ضحاک کو قتل کیا تھا پر بھی حملہ کرتا تو اس کو سنبھالنے نہ دیتا۔ چیتے اور شیر بھی اس کے آگے عاجز تھے۔ مد مقابل کی پیٹی پکڑ کر اس کو ہوا میں اچھال دیتا، اگرچہ وہ پہاڑ کی طرح ہوتا۔ الغرض بہادری میں اپنی مثال آپ تھا۔ مجھے اکثر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام نیکی پسند اور نیکوں کا خیر خواہ تھا۔ مجھے اچانک وہاں سے واپس آنا پڑا کہ دانا پانی ہی اتنا لکھا تھا کہ ملک شام آیا تو وہاں کی زمین میں بھی میرے لیے مبارک ثابت ہوئی۔ بعد پھر وطن کی یاد نے ستایا تو میں واپس جانے کے لیے ملک عراق سے گزرا۔ ایک رات سوچ رہا تھا کہ وہی دوست یاد آ گیا۔ اس کے نمک نے میرا پرانا زخم تازہ کر دیا۔ چنانچہ میں اس کو ملنے اصفہان کی طرف چل پڑا۔ جب دوست کو دیکھا تو رنگ رہ گیا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر جو تیر کی طرح سیدھی تھی جھک کر کمان بن گئی، اور اس کا گلابی رنگ زرد گھاس کی طرح ہو گیا۔ سر کے بال ایسے سفید کہ گویا برف کا پہاڑ ہے، اور آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے، گویا برف ہی پگھل کر پانی بن رہا ہے۔ آسمان نے اس کی بہادری کا پنجہ مروڑ دیا اور سر سے غرور نکال کر گھٹنوں پہ جھکا دیا۔ میں نے اس سے کہا، اے شیر افغن، تجھے لومڑی کس نے بنا دیا؟ اس نے ہنس کر کہا، تاتاریوں کی لڑائی کے دن میں نے جنگ جوئی ذہن سے نکال دی ہے، جس دن کے میدان جنگ کے نیزوں کا جنگل نظر آتا تھا اور سرخ جھنڈے ایسے لگتے جیسے جنگل میں آگ لگی ہو۔ میں اس دن خوب لڑا، لیکن نصیب نے ساتھ نہ دیا۔ میں ایسا حملہ کرتا کہ تیر کے ساتھ دشمن کی انگوٹھی بھی اتار لیتا، لیکن جب قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا تو انہوں نے انگوٹھی ہی کی طرح مجھے گھیر لیا۔ میں نے بھاگنے ہی میں عافیت سمجھی، کیونکہ تقدیر سے لڑنا حماقت ہے۔ میرے ہتھیار میری کیا مدد کر سکتے تھے جب میرا ستارہ ہی گردش میں تھا؟ جب کامیابی کی چابی ہاتھ میں نہ ہو تو قوت بازو تو فتح کا دروازہ نہیں توڑا جا سکتا۔ پھر تاتاریوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے لوہے کے لباس، یہاں تک کہ گھوڑوں کے سموں پر بھی لوہا جڑا ہوا تھا۔ میں بادل کی طرح گھوڑے کو دوڑاتا اور میری تلوار بارش کی طرح برستی۔ جب دونوں لشکر ٹکرائے تو یوں لگا کہ آسمان زمین پہ ٹوٹ پڑا ہے۔ تیر ایسے برسے گویا اولے ہیں اور موت کا طوفان آ گیا۔ جگنو شیروں کے لیے اژدہوں جیسی کمندیں لائی گئیں۔ نیلے رنگ کا غبار چھا گیا جس میں تلواریں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ دشمن کے بہادروں کی ڈھالوں سے اپنی ڈھالیں بڑھا دیں۔ ہماری تلواریں کنت تو نہ تھیں مگر ستارہ ہی گردش میں تھا۔ ہر بہادر خون میں لتھڑا ہوا باہر آتا اور تیر مار کر آئرن میں سرخ کر دینے والے ریشم کو بھی نہ چھید سکے۔ ہماری صف بندی سٹے کے دانوں کی طرح مضبوط تھی، مگر جب بکھرے تو کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا۔ پھر ہم یہ ایسی بزدلی چھا گئی کہ مچھلی کی طرح کانٹے میں پھنس کر رہ گئے، یعنی سامان حرب کی بہتات کے باوجود ہم موت کے منہ میں پھنس گئے۔ قضا کے تیروں کے سامنے ہمارے تیر بے بس ہو گئے، کیونکہ نصیب ہی پھرا ہوا تھا۔ تقدیر کے سامنے تدبیر بیکار ہے اور قضا کو زور بازو سے نہیں روکا جا سکتا۔